پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو عمران خان کے ساتھ دل و جان سے ہیں، اوپر سے نہیں ہے، اندر سے کسی اور کے ساتھ اور باہر سے عمران خان کے ساتھ، میں بات کر رہا ہوں ان لیڈروں کی جو عمران خان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، اور لگتا بھی ایسا ہی ہے، جو عمران خان کے وفادار ہیں، جانثار ہیں، ان کی طرف سے موجودہ صورتحال میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، گرما گرم کافیاں پی جا رہی ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہمارا موقع ہے آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھنے کا، مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اور یہ نوٹیفیکیشن کو لے کے فیلڈ مارشل صاحب کے نوٹیفیکیشن کو، جو ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا کمانڈر ڈیفینس فورسز کے حوالے سے، وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ پہلے مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈروں کی طرف سے کہا گیا، جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 23 نومبر کو ان کی طرف سے کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، جلد آ جائے گا، 1-2 دن میں آ جائے گا۔ 25 کو پھر ان کے کہنے کے مطابق نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا۔ 25، 26، 27، 28، 29، 30 اور آج 1 دسمبر ہے، نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ تو اسی طرح سے دیگر لوگ بھی کہتے تھے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ خواجہ آصف کی طرف سے بھی پہلے کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن کی شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن اب ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کا پروسیس جاری ہے، نوٹیفیکیشن آ جائے گا، یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اور اس صورتحال کو پی ٹی آئی والے انجوائے کس طرح سے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کا نہ آنا اور ان لوگوں کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا یہ اختلافات کو ظاہر کرتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہیں، جبکہ جنہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے وزیر اعظم صاحب کے شاید سائن ہونی ہے، ان کی منظوری ہونی ہے، اور خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں ان کے بھی سائن ہونے ہیں، اور ان کی منظوری سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، ہونا ہے اور آئندہ بھی ہونا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا، اور یہ میکاولین سیاست میاں نواز شریف کی ایسے ہی ہوتی رہی ہے، اوپر سے اور اندر سے اور۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کی خوشی، پی ٹی آئی والوں کی خوشی جو عمران خان کے جانثار ہیں، ان کی خوشی میں کوئی دم خم ہے، کیونکہ ان میں اتنی پاور، اتنی جرت نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کو روک دیں۔ اگر یہ نوٹیفیکیشن پر سائن نہیں کرتے تب بھی فیلڈ مارشل کو شاید ان کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، جتنی زیادہ ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور وہی ان سب کو لانے والے ہیں۔ ان کی اوقات کیا تھی کہ اقتدار میں آ جاتے، حکومت میں آ جاتے۔ بہرحال ان کو حکومت میں لایا گیا تو کس طرح سے یہ سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ مسلم لیگ نون ہے اور 2 نمبری اور بے وفائی کر جانا ان کی گھٹی میں شامل ہے، ان کی فطرت میں ہے، ان کی سرشت میں ہے، سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے شاید پی ٹی آئی والوں کو یقین ہے کہ مسلم لیگ نون والے وہی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے وہ عموماً جرنیلوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ تحریک انصاف والوں کی خوش فہمی ہے یا پھر غلط فہمی ہے۔ جب ہم تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہے، ان کو یہ امید ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا اب مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون والے اتنے زیادہ شاطر بھی ہیں اور اتنے زیادہ چالاک بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ جرت مند بھی ہیں کہ فیلڈ مارشل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال منافقت ان کی طرف سے کسی وقت بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں 2 نمبری میں، منافقت میں اور جھوٹ بولنے میں بھی وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جھوٹ اور سچ والی تو بات نہیں ہے کوئی بھی۔ وزیر اعظم صاحب لندن میں جا کے بیٹھ گئے، میاں شہباز شریف صاحب پاکستان سے وہ بحرین کے دورے پر گئے تھے، وہاں سے انہوں نے پاکستان واپس آنا تھا، وہاں سے لندن چلے گئے اور لوٹن ایئرپورٹ پر کہا جاتا ہے کہ ان کا جہاز پارک ہے، اور یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ ان کو فوری طور پر پاکستان آنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میری چک میں لک ہے، یہ لک میں چک ہے۔ ان کی کمر جب وہ اقتدار میں نہیں تھے درد کیا کرتی تھی، جیسے ہی اقتدار میں ان کی ساری دردیں، ساری چکیں، ساری لکیں وہ ساری کی ساری ختم ہو
ہو گئی اور وہ 9 گھوڑے کی طرح ہو گئے. ہو سکتا ہے پھر ان کی چوک جاگ گئی ہو, ان کی کمر میں پھر درد ہو گیا ہو. تو یہ باقاعدہ میڈیا میں آ چکا ہے, اخبارات نے بھی اس کو شائع کیا, اور اسی طرح سے ڈیجیٹل میڈیا پر, ریگولر میڈیا پر بھی یہ آ چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے لندن میں اپنا قیام بڑھا لیا ہے. یہ لندن میں بیٹھے ہوئے, اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب برلن میں جرمنی میں جا بیٹھے ہیں. ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ 1 ہفتے کا دورہ ہے. جس طرح سے پاکستان میں کچھ حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل کے لیے کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خواجہ آصف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف بلکہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز, ان کا نوٹیفکیشن کا پروسیس جاری ہے. اسے یہی لگتا ہے کہ یہ نوٹیفکیشن ہونا ہے. اگر نہیں ہونا تھا تو پھر خواجہ آصف کی طرف سے جس طرح سے کہہ دیا گیا, انہوں نے سب کو چوکس کر دیا کہ نوٹیفکیشن کے بغیر کام نہیں چلنے والا. اسی چیز کو لے کے تحریک انصاف والے بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کی خوشی کہاں تک چلتی ہے. اور چڑیا والے بھائی نجم سیٹھی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر باہر گئے ہیں تو ضمانت کے طور پہ میاں نواز شریف کو ان کے حوالے کر گئے ہیں کہ ہمارا ایسا 2 نمبری کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, کیونکہ بڑے میاں صاحب آپ کے پاس ہے تو ہم کیسے 2 نمبری کر سکتے ہیں. اور یہ بات دل کو لگتی بھی ہے نجم سیٹھی کی کہ یہاں پہ ضمانت کے طور پہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے مقابلے والی سیاست کرتے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے اب بھی ایسا ہی کوئی پتہ پھینکنے کی کوشش کی گئی ہو, کیونکہ نوٹیفکیشن کا معاملہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. اگر یہ واقعی مخلص ہوتے ان کے ساتھ, اور مخلص ان کو کیوں نہیں ہونا چاہیے. ان کو پتا ہے کہ یہ کسی طور بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے. نہ تو 10 اپریل 2022 کا عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر نہ کھڑی ہوتی, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر ان کی پشت پر بوٹ نہ ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جاتی. بہرحال باجوہ صاحب کی طرف سے وہ جو بیج بویا گیا تھا, آگے چل کر پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے وہ تناور درخت بن گیا, اور اب وہ ایسا درخت بن چکا ہے کہ جو ان کی پیٹھ پر اگا ہوا اور سارے کے سارے اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. بہرحال ان کو اپنا پتا ہے کہ ہماری کتنی طاقت تھی اور ہم کس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں. کیا یہ 8 فروری 2024 کے انتخابات جیت سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی, 2 نمبری کرنے کی کوشش کی, بلکہ یہ نمبری 2 تو نہیں 3 4 5 بلکہ 10 12 13 14 نمبری تک بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نمبریوں کے علاوہ یہ کر بھی کیا سکتے ہیں, کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نہ تو ہمیں پہلے ووٹ ملے ہیں 8 فروری کو, اور نہ ہی آئندہ ووٹ ملے ہیں. اگر انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے اور تا دیر اقتدار میں رہنا ہے تو ان کے ساتھ ان کو بنا کے رکھنی پڑنی ہے. تو جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل کے مقابلے میں آ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کے دماغ کا معائنہ نہیں بلکہ علاج کرانے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ان میں ہمت ہے ہی نہیں کہ فیلڈ مارشل کے خلاف یہ کھڑے ہو سکیں. لیکن دوسری طرف ان کی وہ جبلت 2 نمبری والی اور مرافقت والی بھی موجود ہے کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب ہمارے بل بوتے پر اتنے زیادہ طاقتور کیوں ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کی کون سی سوچ آگے بڑھتی ہے. بہرحال ان کی طرف سے اگر فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا تو پھر صورتحال کہاں پہ آ جائے گی؟ وہیں پہ آ جائے گی جہاں پہ 8 اپریل 2022 کو تھی, اور یہ گھروں گھری بیٹھے ہوئے تھے. ان کو گھروں سے اٹھایا گیا, بلایا گیا, عدم اعتماد کی تحریک منظور کروائی گئی اور ان کے حوالے اقتدار کر دیا گیا. کس شرط پر کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے, اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی انتخابات میں جیت چکی تھی. یہ مانے یا نہ مانے, لیکن پھر بھی آپ اندازہ کیجئے کہ سب سے بڑی پارٹی آج بھی تحریک انصاف کی عددی اعتبار سے وہی پارلیمنٹ میں موجود ہے. وہ کہ ان کی سیٹیں بہت کم کر دی گئی. اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے تو تحریک انصاف, اس کو جو بھی آپ نام دے دیں, ان کی سیٹیں آج بھی ہر انڈیویجل ان کی پارٹی سے زیادہ ہیں. اگر انہوں نے اپنی برتری زیادہ کی ہے تو کوئی خصوصی نشستیں ان کو مل گئیں, کوئی ادھر سے بندہ پکڑا, کوئی ادھر سے بندہ پکڑا. آج ان کے پاس 2/3 اکثریت آ چکی ہے, اور سادہ اکثریت مسلم لیگ نون اکیلی کے پاس بھی موجود ہے. اور یہ ساری کس وجہ سے ہے؟ جن کی وجہ سے ہے. ان کو یہ کیا آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے آنکھیں دکھائی, اگر ہم نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی اور وہ 2 نمبری پکڑی گئی تو پھر صورتحال ہوگی 8 اپریل 2022 والے جب یہ گھروں گھری بیٹھے ہوئے تھے. تو باقی ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 2 4 اسٹار جنرل جو ہیں وہ ان کے بنائے جائیں, وہ ان کے لائے جائیں. وہ کس طرح سے لائے جائیں آپ کے سامنے سنیاٹی لسٹ رکھ دیتے ہیں.
فیلڈ مارشل صاحب کے بعد سب سے سینئر جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان ذکریہ ہیں، ان کے بعد پھر سید عامر رضا ہیں، ان کے بعد پھر فیاض شاہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر ہیں عمار شاہ، اور پانچویں نمبر پر عاصم ملک ہیں جو DGISI ہیں۔ تو یہاں پہ 2 4 اسٹار جنرل کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جانا ہے، اور دوسرا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا چیف بنایا جانا ہے۔ اس کے لیے آئین میں لکھ دیا گیا ہے، ترمیم میں لکھ دیا گیا ہے، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کی تعیناتی کی جائے گی جناب فیلڈ مارشل صاحب کی مشاورت پر۔ کون کرے گا؟ سفارش وہ کریں گے اور یہ وزیر اعظم صاحب کریں گے، 2 مل کے اس کو لگائیں گے۔ گویا یہ پورے کا پورا اختیار فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہے جو ڈیفنس فورسز کے کمانڈر بن چکے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کی یہ مرضی ہے کہ یہ 2 ہماری مرضی کے 4 اسٹار جنرل بنائے جائیں۔ یہاں پہ ہم اپنی رائے یہ رکھتے ہیں کہ ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف عاصم ملک صاحب کو بنایا جائے گا۔ اگر ان کو ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بنایا جاتا تو پھر ان کو اسٹریٹجک کمانڈ کا کمانڈر تعینات کیا جائے گا۔ دونوں میں سے ایک عہدہ یقینی طور پر فیلڈ مارشل صاحب ان کے حوالے کریں گے۔ یہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم کسی انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، بلکہ AR خالد صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اگر آصف نواز صاحب کا انتقال نہ ہوتا، اپنی مدت وہ پوری کرتے بطور آرمی چیف، تو اس کے بعد پھر جنرل GM ملک نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا تھا، لیکن وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکے۔ تو ایک کسی اللہ کے بندے نے کہا تھا اگر یہ 4 اسٹار جنرل نہیں بن سکے تو پھر ان کی اولاد میں سے کوئی 4 اسٹار جنرل بن جائے گا، اور ان کی اولاد میں سے یہی ہے عاصم ملک صاحب جو آج کل DGISI ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ GM ملک صاحب کے صاحبزادے 4 اسٹار جنرل بنیں گے، اور عاصم ملک صاحب جنرل 4 اسٹار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔